رمضان المبارک کی برکات اور فضائل بہت سارے ہیں، جن میں سے چند آپ کے پیش گزار کرتا ہوں۔ جو کعبہ معظمہ ہے وہ مسلمانوں کو بلا کر رحمتیں دیتا ہے، اور رمضان مبارک یہ مسلمانوں کے پاس آ کر گویا وہ کعبہ کنواں ہے اور یہ رمضان شریف دریا، یا پھر یوں کہیے کہ وہ کعبہ دریا ہے اور یہ یعنی رمضان بارش۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقر عید کی چند مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، عبادت کے بعد تراویح کا انتظار، عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا، عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الگر ہر آن خدا عز و جل شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے۔ اسی طرح رمضان گنہگاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ اس مہینے میں شب قدر ہے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہی ہے، اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آیا ہے، جس سے 27 حاصل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان یعنی حمزات کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا حساب قیامت میں رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے کہ رمضان تو کہے گا مولا عز و جل میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے، ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب عز و جل بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف کا ہی کا نام لیا گیا ہے، اور اسی کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ کسی دوسرے مہینے کا نہ تو نام صراحتاً ذکر کیا گیا اور نہ ہی ایسے فضائل ملتے ہیں۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، نمبر 1 را، نمبر 2 میم، نمبر 3 ضاد، نمبر 4 الف، نمبر 5 نون۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد زمان الہی، الف سے امان الہی، نون سے مراد نور الہی ہے۔ اور رمضان میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر میں عبادت۔ تو جو کوئی دل سے یہ 5 عبادات وہ ان 5 انعاموں کا مستحق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ بھی رمضان المبارک کی بہت ساری برکتیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں جسے ہم ذکر کرنے سے قاصر ہیں۔ تو اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو گناہوں سے توبہ کرے، نیکیوں پر مداومت اختیار کرے، اور رمضان المبارک کے فضائل پر نظر کرتے ہوئے عمل کرے، تو انشاءاللہ اس کو بھی بہت ساری برکات حاصل ہوں گی، دنیا سنورے گی، دنیا کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں رمضان مبارک کی تشریف آوری سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کو ہمارے لیے باعث اجر بنائے اور باعث جہنم سے آزادی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک میں جنتیوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔